نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه بالصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. دوبارہ جھوم جھوم کے ہدیہ صلاۃ والسلام محفل. اللہ کے پاک محبوب دی پاک محفل ہے. اور الحمدللہ اسی سب اس محفل پاک دے اندر حاضر ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کرنا، یہ آنا ایک بہت بڑا سعادت مندی کا کام ہے. اور اللہ اور اس کے محبوب کی یاد وچ رہنا اور یاد منانا، اس تو بڑا نیکی کا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت نسبت کے قائل ہے. اور ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ اسی اللہ کے محبوب دی محفل دے اندر حاضر ہے. محبوب خدا دی محفل کوئی معمولی بات نہیں. دو جہاں دے تاجدار دی محفل، رسولان دے سردار دی محفل، خاتم النبیین دی محفل، شفیع المذنبین دی محفل، حبیب رب العالمین دی محفل. اس محفل مقدس کے اندر حاضر ہون دی سانو سب کو سعادت حاصل ہوئی. اور اس قسم دیا چیزاں ساڑھے واسطے بخشش دا سامان. مشہور و معروف بات ہے، بنی اسرائیل کے کچھ اولیاء اللہ سن جنہاں کو اصحاب کہف کیا جاتا ہے. بنی اسرائیل کے اولیاء غار میں جائیں چھپنے واسطے، ایک کتا پیچھے آ گیا. او دے دل وچ اللہ دے ولیاں دی محبت ہے. اولیاء اللہ بنی اسرائیل دے انہاں دی محبت دے دل وچ ہے، پیچھے آ گیا اس خیال نال کہ میں انہاں دے نال رہاں گا. انہاں حضرات نے یہ خیال فرمایا کہ اگر یہ آئے گا ساڈے نال، یہ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، شور مچانا. یہ شور مچائے گا، اسی تے چھپن واسطے جا رہے ہیں. انہاں نوں بگاڑ دی کوشش کی، ڈانٹا. کتے نے بارگاہ خداوندی کے اندر عرض کی، وہ پھر خالق تو سارے نہیں سنتا ہے. یا اللہ تم میں زبان عطا فرما
میں تیرے ولیاں نال گل کر لواں۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، انہیں کیا اولیاء اللہ نو مینوں بچاؤ نا، میں ولیاں نال پیار کرنے والا کتا ہاں، ولیاں نو بھونکن والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تواڈے نال جاواں گا، تواڈے پاس ٹھہراں گا، مینوں تواڈے نال پیار ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے کا ذکر فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، انہاں دا کتا یعنی عام کتا نہیں، ایسا کتا نہیں جسے گل کسی کا پٹا نہ ہوئے، قلبہم انہاں دا کتا اولیاء اللہ دا باسط ذراعیہ بالوسیط، اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہے انہاں ولیاں دے دربار، انہاں دا سر اولیاء اللہ دا اپنے بازو پھیلا کے بڑے ادب نال بیٹھا ہے۔ قیامت والے دن اس کتے نو انسانی شکل دے کے انسان بنا کے جنت وچ بھیجا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ والے کے حضور حاضر ہے، انہوں نے محفل بیٹھا ہے، اور پھر تمہاری بات یہ ہے 300 سال انہوں نے اللہ پاک نے غار سمائی رکھا، تو رب کریم فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اینا لمبی دیر او ستے رہے کہ پاسی ہونا دے اسی خود پڑھ دے نقلبہم، اسی ہونا دے پہلو بدل دے، اسی ہونا دے پہلو بدل دے ہے، ذات الیمین و ذات الشمال، کدے سجی پاسے کدے کھبے پاسے، اسی ہونا دے پاسے آپ پڑھ دے رہے۔ مفسرین نو اٹھا کے دیکھو تفسیرہ قرآن کریم دیا، وہ کہتے ہیں جدو اولیاء اللہ کے پاسے بدلتے سی نا، وہ تو رب کہتا ہے نا میں بدلتا رہا، جب انہوں نے پہلو بدلتا سی کہ ناری کتے دا بھی بدل جاتا، انہیں تو سب قرآن شک کیے، وہ الگ ستے پہ نہیں، وہ الگ بیٹھا ہے ستا پہ ہے، وہی ستا پہ ہے ناری رب آتا ہے انہوں نے پاسے میں بدلتا رہا، انہوں نے پہلو میں بدلتا رہا، کہ جدو یہ نالا بدلتا سی تو نار ہوتا نہیں بدلتا سی۔ یہ تعلق اور رابطہ کس چیز ہے؟ انہوں کہتے ہیں الفت اور محبت ہے۔ یہ بات ہے بنی اسرائیل نے اولیاء اللہ دی، اور توجہ فرماؤ، اگر محفل اور مجلس ہوئے اللہ کے محبوب دی حاضر ہونے والے ہوں، اس محبوب کریم کے نام اندازہ فرماؤ، پھر قیامت والے دن اللہ پاک یہ راضی ہو جائے۔ یہ حضور کی محفل دکھائے ہو نا، وہ معمولی بات کریں، سرکار کی محفل ملانے کے بعد اللہ پاک نے نور مصطفیٰ پیدا فرمایا، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز تو پہلے یاد آئے ہو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا بھی نور، ہر شے تو پہلے کائنات کی کوئی شے وجود کے نہیں آئی، اللہ کی ذات ہے، اور پھر خدا برتر نے جس وقت چاہیا اپنے محبوب کے نور پاک کو پیدا کرنا، تے ہزار سال تک یا خدا ہے یا خدا کا مصطفیٰ ہے، کوئی شے وجود چاہیے، کوئی شے وجود آئی نہیں، یا خدا ہے یا خدا کا تعلق، وہ انہوں دیکھ رہا ہے یہ انہوں دیکھ رہا ہے۔ نور مصطفیٰ اللہ کی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آگے محبوب دیا سلام آ جائے اے ہے سنگت کہنا یہ تھی اور غیر دی جائے کوئی اور کوئی آئے موجود ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے تخلیق ہی نہیں فرمایا، خدا کی ذات ہے
اور مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پاک. پھر جب اللہ نے چاہا حضور کے نور پاک جو انبیاء اور رسول کے انوار اور ارواح طیبہ پیدا ہوئے. جب یہ انوار پیدا فرمائے کہ اپنے محبوب نے حکم فرمایا محبوب کے نور پاک نو کہ ذرا یہ نہ بندے کی توجہ فرماؤ. ارواح انبیاء انوار انبیاء پیدا فرمائے. پھر اپنے محبوب نو فرمایا اینا بندے ذرا توجہ فرماؤ. اسی توجہ دے بھی قائل ہیں صوفیاء. توجہ جب توجہ ہوتی ہے کسی نظر والے کی نگاہ کرم ہوتی ہے اس میں پھر رنگ بدل جاتا ہے. توجہ تو شروع ہوئی میرے محبوب ادھر ذرا نظر فرماؤ. سرکار نے ان انوار انبیاء نے انہوں نے توجہ فرمائی کہ حضور کا نور پاک تمام انبیاء اور رسول دے انوار سے غالب ہو. انبیاء اور رسول کہنے لگے یا اللہ ایک کا نور پاک ہے سارے سب کے نور کے چھا گئے. اللہ نے فرمایا میرے نبیوں میرے رسولوں اے میرے آخر زمان نبی میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کا نور پاک. اور یاد رکھو اگر یہ منو گے یہ ایمان لے آؤ گے یہ مدد کرو گے تو میں تمہیں سارے نبوت و رسالت عطا فرماؤں اور میں کوئی نہیں. عالم ارواح کے اندر سرکار کے نور پاک روح پاک کو بالفعل نبوت عطا فرمائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عالم ارواح کے اندر نبوت ہے. اور آپ ارواح انبیاء کو تبلیغ کروں گا انہوں کی تربیت کا حکم فرمایا ہے اور آپ انہوں کی تربیت فرما دیں. اتنے پھر میثاق لیا ہے اذاقت اللہ میثاق النبی. نبیوں کو اللہ پاک نے عہد لیا. میثاق کے اندر عہدیہ ہے کہ میرا یہ نبی یہ رسول آ گئے. اذاقت اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول. میں کتاب و حکمت دے وہاں کہا تو رسول پہ آ جائے شان بات. رسول نبی دے بھی نہیں پر اللہ کا فرماتا ہے تو رسول آ جائے یعنی وہ رسول آ جائے جنہا پوری کائنات کا رسول ہے وہ رسول آ